ایک واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے جن کا ساتھ اس جہاں سے دوسرے جہاں تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد و عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ان چند بے لوث لوگوں کی قدر کریں جو بغیر کسی لالچ یا غرض کے ہمارے دوست، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ کچھ عورتوں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادتیں بھی اس مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تم پسند آئے، یہ اتفاق تھا، تم ہی پسند رہ گئے، یہ عشق ہے۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ زندگی رلاتی بھی انہیں ہی ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے نہ تباہ کیجیے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل صرف سجدے میں ہی ہے، اور پھر دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارشی۔ خدا سے اگر کچھ مانگ نہ سکو تو رو لیا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب دل تکلیف میں ہو
تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اگر کوئی مجھ سے زیادہ پیار کرنے والی لڑکی مل گئی تو اس نے کہا اس کو زور سے گلے لگاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو۔ جس شخص کی غلطی غلطی نہ لگے، کتاب عشق کی تفسیر میں اسے محبوب کہتے ہیں۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یقین جانیں، مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے نا تو وہ پھر اپنے دل پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیتا ہے تاکہ کوئی اور عورت اس کی زندگی میں نہ آ سکے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ میری بات چھوٹی ہے لیکن کہنا ضروری ہے، میری دھڑکن چلنے کے لیے تیرا ہونا ضروری ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔